مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اس سے زیادہ مشکل بنا دیا. بھئی ہم تو ویسے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پر ہمارے معاشرے میں النکاح من سنتی صرف شادی کارڈ پر دکھائی دیتا. بس شادی کارڈ کے اوپر لکھا نکاح من سنتی، باقی پوری شادیاں دیکھ جائیں کہیں پر آپ کو اللہ کے نبی سنت دکھائی دے گی؟ کہیں نہیں دکھائی دے گی. شروع سے لے کے آخر تک یہ سنت، یہ ہماری جو شادیاں ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہاں شادی میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نمازوں میں مسلمان ہیں، نکاح میں مسلمان نہیں رہ گئے. مسلمانوں کا نکاح ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو اہل حدیث ہیں، ہم نمازوں میں جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر، تورک پر، تشہد پر. نماز میں نبی کی حدیثیں ہم کو یاد رہتی ہیں، نکاح میں نبی کی حدیثیں کیوں بھول جا رہے ہیں؟ ہاں ہم صرف نماز کے اہل حدیث ہیں، نکاح کے اہل حدیث نہیں ہیں. جتنی شادیاں ہمارے ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے دیندار لوگوں کے ہاں، حاجیوں کے ہاں، نمازیوں کے ہاں، یہ شادیاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شادیاں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. ہاں یہ حدیث والی شادیاں ہیں. ہاں ہم منہج کی بات کرتے ہیں، منہج. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج صرف نماز میں نہیں ہے، نبی کا منہج نکاح میں بھی ہے. نکاح میں ہم اللہ کے نبی کا منہج کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں اہل حدیث اپنے عمل اور کردار میں پہچانا جانا چاہیے کہ اہل حدیث. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگیز ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی. اور ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو اس کا یہ اسلام محض اس کے زبان کے دعوے میں نہیں دکھنا چاہیے، بلکہ اس کے کردار میں دکھائی دینا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. ہمارا مسلمان ہونا ہمارے نام اور ہمارے دعووں میں نہیں پہچانا جانا چاہیے، ایک مسلمان کے کردار میں اس کا اسلام چمکنا چاہیے. ایمان کا چراغ اگر بندے کے دل میں جل رہا ہے تو اس کی روشنی اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے رویے میں ہر جگہ دکھائی دینی چاہیے. مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے نہیں پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا خطرہ ہوا ہے یا اس کا نام عربی یا اردو میں ہے. ایک مسلمان اگر سچا مسلمان ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے کاروبار میں دکھائی دینا چاہیے، اس کی ایمانداری میں کہ یہ مسلمان ہے. ایک مسلمان سیاست کر رہا ہے تو اس کے انصاف میں، اس کے عدل میں دکھائی دینا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ایک مسلمان اپنے گھر میں ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کے سلوک میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے. آدمی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا، ہم سب کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صرف جمعہ کے دن، جمعہ سے کچھ پہلے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہا دھو کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلے، پھر پورا ہفتے ہمارے کردار میں کہیں اسلام نہیں دکھتا، ہمارے اخلاق میں اسلام نہیں دکھتا، ہماری زبان و بیان میں اسلام نہیں دکھتا. تو مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے آپ کو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کا پابند نہیں بنایا ہے، اسلام نے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ دیا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے
اپنے اسلام سے پہچانے جانے چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں. پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے رویے اور کردار میں اور ایک کافر کے رویے اور کردار میں کوئی فرق باقی نہیں بچا. بھائی میں تو مولوی ہوں، لوگ کہتے ہیں مولویوں کی دوڑ مسجد تک. آپ کاروبار میں ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ سوچئے، آپ غور و فکر کیجئے، ایک مسلمان آدمی سے کوئی مالی لین دین کرتے ہوئے آج کے دور میں کیا آپ اس وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان ہے اس سے ایمانداری کی کچھ زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان اس سے کر لو مالی لین دین، یہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے یہ ذرا زیادہ ایمانداری دکھائے گا؟ صورتحال نہیں ہے. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلمان سے کوئی مالی لین دین کرنا ہو تو زیادہ ڈر لگتا ہے کافر کے مقابلے میں. ہاں تو ہمارا اسلام صرف ہمارے دعووں تک کے محدود ہے. زبان پہ تو اسلام ہے، ہمارے کردار میں اسلام نہیں رہ گیا. اسلام زبان پر ہونا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اسلام ہمارے کردار میں ہو، ہماری شخصیت میں ہو، ہماری خوشی اور غم میں ہو، ہماری موت میں ہو، ہماری زندگی میں ہو، ہماری نکاح میں ہو، ہماری شادیوں میں ہو. یہ جو آخری بات میں نے کہی یہ ہمارا موضوع ہے. ہماری شادی بیاہ دیکھ لیں آپ کیسے ہو رہے ہیں. آج کل نکاح کا سیزن چل رہا ہے. ایک مسلمان کی شادی میں اور ایک کافر کی شادی میں کیا فرق باقی بچا ہے؟ بس اتنا فرق باقی بچا ہے کہ مسلمان ایجاب کو قبول کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے قاضی سے نکاح قبول ہے کہ نہیں، اور مسلمان کہہ دیتا ہے کہ قبول ہے دولہا. اور کافروں کے یہاں پھیرے لگائے جاتے ہیں. بس اتنا ہی فرق باقی بچا ہے. باقی جتنا شادی کا پورا پروسیجر چلتا ہے 6 مہینے تک کے، اس میں آپ کو کوئی اسلام ہی دکھائی دے گا. ہاں ایک کافر کی شادی اور ایک مسلمان کی شادی سامنے رکھ کر کے دیکھ لیں، کہیں کوئی فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا. رسوم، رواج، خرافات، جتنا ان چیزوں کے ذریعے سے کافروں نے اپنے یہاں شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اس سے زیادہ مشکل بنا دیا. بھئی ہم تو ویسے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں نکاح ہو من سنتی، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پر ہمارے معاشرے میں نکاح من سنتی صرف شادی کارڈ پر دکھائی دیتا. بس شادی کارڈ کے اوپر لکھا ہے نکاح من سنتی، باقی پوری شادیاں دیکھ جائیں کہیں پر آپ کو اللہ کے نبی سنت دکھائی دے گی؟ کہیں نہیں دکھائی دے گی. شروع سے لے کے آخر تک یہ سنت، یہ ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہاں شادی میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نمازوں میں مسلمان ہیں، نکاح میں مسلمان نہیں رہ گئے. مسلمانوں کا نکاح ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث ہیں، ہم نمازوں میں جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر، تورک پر، تشہد پر. نماز میں نبی کی حدیثیں ہم کو یاد رہتی ہیں، نکاح میں نبی کی حدیثیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں ہم صرف نماز کے اہل حدیث ہیں، نکاح کے اہل حدیث نہیں ہیں. جتنی شادیاں ہمارے ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے دیندار لوگوں کے یہاں، حاجیوں کے یہاں، نمازیوں کے یہاں یہ شادیاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شادیاں ہوتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں. ہاں یہ حدیث والی شادیاں ہیں. ہاں ہم منہج کی بات کرتے ہیں، منہج. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج صرف نماز میں نہیں ہے، نبی کا منہج نکاح میں بھی ہے. نکاح میں ہم اللہ کے نبی کا منہج کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں اہل حدیث اپنے عمل اور کردار میں پہچانا جانا چاہیے کہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کی علامت صرف یہ نہیں کہ وہ نماز میں رفع الیدین کریں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد. اہل حدیث اپنے رویے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، ایون سماجی معاملات میں اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ اہل حدیث ہے. ایسا ہوتا ہے اہل حدیث کا نکاح. ہاں نبی نے حدیثوں میں ہم کو صرف نماز کی تعلیم نہیں دی، نکاح بھی سکھایا کہ نکاح ایسے کرنا چاہیے. نکاح کے وقت ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ دیکھیے جو اہل حدیث ہوتا ہے نا، علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بڑے امت کے علماء میں سے ہیں اور اہل حدیث تحریک کو اوپر اٹھانے والوں میں سے ہندوستان کے اندر. وہ صرف عقیدے کے معاملے میں امت کی قیادت نہیں کرتے تھے، سماجی معاملات میں، سوشل ایشوز میں بھی امت کا جھنڈا بلند کرتے تھے. حدیثوں کو غالب رکھنے والے تھے. ان کے زمانے میں ایک رسم تھی کہ بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا. انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف تحریک چلائی، خود ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے قدم آگے بڑھا کر کے لوگوں کو ابھارا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرو. تو اہل حدیث صرف نماز کا اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، سماج کا بھی اہل حدیث ہونا چاہیے. ہم نماز کے اہل حدیث ہیں، ہم سماج کے اہل حدیث نہیں رہے. آپ بتائیے سماج میں جو نکاح ہو رہا ہے اس میں کہیں ہماری اہل حدیثیت دکھائی دیتی کہ اہل حدیثوں کے آئیے ایسے نکاح ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نکاح دین کا حصہ ہے. ہمارے لیے نکاح کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے بھائی، نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے نا. نکاح
ہمارے دین کا حصہ ہے. جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے تو جیسے نماز، روزہ، حج اور زکات کی کتابیں ہوتی ہیں، ویسے نکاح کی بھی کتاب ہوتی ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں کتاب النکاح ہوتا ہے. نکاح کے احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے. نکاح کوئی دنیاوی معاملہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور جو چیز دین کا حصہ ہے اس کو آسان ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. تو اگر نکاح بھی دین ہے ہمارے لیے تو نکاح کو آسان ہونا چاہیے. پر نکاح آسان ہے؟ ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہے؟ ہماری شریعت چاہتی ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان مجبوری میں زنا کر رہا ہے. اتنا مشکل بنا دیا ہے ہم نے. یعنی میں بعض لوگوں سے بات کرتا ہوں نا، پوچھتا ہوں بھائی زندگی میں تم نے کیا کیا، تو جواب کیا آتا ہے؟ بولتے دیکھو 2 بہنوں کا نکاح کرایا، 2 بیٹیوں کا نکاح کرایا، اماں ابا کو حج کرایا، گھر بنوایا. آدمی کی زندگی کے جو بڑے بڑے اچیومنٹ ہے نا اس میں نکاح کرانا شامل کر دی. اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے بہت مشکل کام تھا جو میں نے کر دیا. نکاح کرایا اس کو گناتے، نکاح کرایا یعنی بہت بڑا کام تھا، آسان نہیں تھا، کرا لیا. بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا، احباب کو دیکھا، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا، پوری زندگی اگر ان کی کتاب لکھی جائے نا، اگر اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے کہ اپنی عمر کہاں گزاری تو بولیں گے نکاح کرانے. ان کی عمر کٹ جاتی نکاح کراتے کراتے. ایسے دوست بعض ہمارے رشتے داروں کو دیکھا کہ جوانی میں تھے، ابا کا انتقال ہو گیا، بچیاں بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اب وہ بیچارے چلے گئے سعودی عرب کمانے کے لیے پیسہ. پوری زندگی اگر ان کی کہانی لکھی جائے تو کیا ہے نا کہ بھائی پیسہ کیا جمع، 2-5 لاکھ روپے جمع ہوا، ایک بہن کا نکاح کرا دیا، پھر مائنس میں آ گئے. پھر 2-5 لاکھ جمع ہوا، دوسری بہن نکاح کرائی، کوئی اس کا نکاح کرایا، پھر مائنس میں آ گئے. بہنوں کا نکاح کراتے رہے، جب بہنوں کا نکاح فارغ ہوئے تو اپنی بچیاں جوان ہو گئی، وہ اپنی بچیوں کا نکاح کرا رہے. اور کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، بس نکاح کرانے میں ہی زندگی کٹ گئی پوری. اتنا مشکل ہے نکاح ہمارے لیے، اتنا پرابلم بنا دیا ہے اپنے نکاح کو. اور خاص طور پہ نکاح میں جو جہیز کی رسم ہے اس کی وجہ سے اتنی پریشانیاں معاشرے کے اندر، اتنے مسائل، اتنی مشکلات. لڑکیاں لعنت بن گئی ہمارے لیے، لعنت. اب لڑکی سن کر کے کوئی خوش نہیں ہوتا مسلمانوں میں، کوئی نہیں خوش ہوتا. کسی کے گھر پہ خوش. اللہ نے کیا فرمایا؟ لڑکی کا پیدا ہونا خوشی ہے نا. اللہ نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، جب انسان کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. لڑکی کا پیدا ہونا خوشخبری ہے ہمارے لیے. لیکن اب مسلمان لڑکی پیدا ہوتے تو خوش نہیں ہوتا، وہ تو جیسے لڑکی پیدا ہوگی حساب لگانا شروع کرتا ہے. گیا 15-20 لاکھ کا خرچہ جمع کرو، یہیں سے جمع. پیدا ہوتے ساتھ جہیز کا ٹینشن لگتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ. اور مسلمانوں میں تو کچھ غنیمت ہے کہ چلو کم سے کم پیدا کر دیتے. کافروں کے پہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے، جہیز کی وجہ سے پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے لڑکیوں کو. ہریانہ، پنجاب، مختلف علاقوں میں پیٹ میں پتہ چلتا ہے بچی ہے، ماں ڈالتے پیٹ کے اندر ہی، پیدا ہی نہ ہو. باقاعدہ ابارشن سینٹر کے باہر بورڈ لگے ہوئے 5,000 خرچہ کرو 5 لاکھ بچاؤ. پرانی بات بتا رہا ہوں، اب تو سختیاں ہو گئی. 5,000 خرچہ کرو، سونوگرافی کراؤ، پتا چلا لڑکی ہے، ماں ڈالو پیٹ میں، 5 لاکھ جہیز کا بچ جاتی ہے. پرانے دور کی بات بتا رہا ہوں، اب تو 5 لاکھ میں منگیاں نہیں ہو رہی، اتنا مہنگا ہو گیا. بوجھ بن گئی ہے لڑکیاں، بوجھ. چہرے سیاہ ہو جاتے. اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ان کے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو مشرکین کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں. مسلمان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہیں. لڑکی سن کر کے منہ تر جا رہے ہیں، منہ تر جا رہے ہیں. ہاسپٹل میں جو بائیاں ہوتی ہیں نا کام کاج کرنے کے لیے، وہ بولتی ہیں کہ اگر کسی کا لڑکی ہو جائے نا ہم اس سے مٹھائی نہیں مانگتے. کہ بیچارہ ویسے ہم نے سے مٹھائی کیا مانگتے، مٹھائی نہیں مانگتے. تعزیت کرتے ہیں لوگ. 2-4 لڑکیاں ہو جائے نا تو لوگ جو ہے نا خوشی، جو لوگ جو ہے نا وہ خوشخبری نہیں سمجھتے اس کو تسلی دیتے. تسلی، ہاں مبارکباد نہیں دیتے. 4 لڑکیاں ہو جائے تو تسلی دیتے کہ بھائی صبر کرو. ہاں یہ صورتحال ہے. کیوں؟ لڑکی تو جنت کا دروازہ ہے نا، ہم نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا ہے. جو لڑکی جنت کا دروازہ ہے، ہم نے جہیز کی وجہ سے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. آپ اس لڑکی کی زندگی تصور کریں، جوان ہو گئی ہے، 25, 30, 35 سال کی ہو گئی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں اس کے، ہاتھ پیلے ہونے کی عمر میں، وہ ہاتھوں میں مہندی لگانے کی عمر میں بالوں کی سفیدی کو چھپا رہی ہے. نہیں کر پا رہا اس کا باپ شادی. کہاں سے لائے گا تمہیں؟ ہاں بات کرنے کے لیے جاتے لڑکا دکھنے کے لیے 10,000 کا بھٹکا لگتا ہے. کہاں سے لائے گا وہ باپ؟ وہ رکشہ چلاتا ہے، اس کی 4 بچیاں ہیں.
گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر نکاح کے بات نہیں کر سکتے لڑکے والوں سے نا. صورتحال یہ بن گئی ہے لڑکا دیکھنے جاؤ تو 10-15 ہزار خرچہ آ رہا ہے. کہاں سے لائے وہ تو بڑی مشکل سے 4 وقت کی روٹی کما کرتے اپنے بچوں کے لیے. ہاں اس لڑکی کا تصور کر سکتے اس کے غم کا. وہ صبح شام اپنے باپ کی پیشانی پر فکر مندیوں کی لکیریں دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بولا اتنا مارکیٹ میں ریٹ اتنا ہائی کر دیا ہے ہم نے نا دولوں کا کہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے کہ میرا باپ میں بوجھ بن گئی ہوں اپنے باپ کے اوپر. اپنی پیدائش کو وہ لعنت سمجھ رہی ہے کہ میں کیوں پیدا ہو گئی ایسے گھر میں بوجھ بنی ہوں اپنے باپ کے سر پر. اور اس باپ کا ہم ہاں ایک غریب باپ کا ہم آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ٹھیلا کھینچتا ہے. ہاں وہ ٹھیلا کھینچتا ہے وہ دکانیں لگاتا ہے فروٹ کی. کہاں سے لائے گا اپنی بچی کے لیے نکاح؟ وہ تو مارکیٹ میں دیکھتا ہے نا ریٹی سیٹ لوگوں نے ریٹی ہائی کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا کسی لائق لڑکے نہیں ہمارے یہاں. تو میں بولتا ہوں یہ خاص طور پہ گونڈا بستی بدلام پور کے 10ویں نہیں پاس کرتے. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور ریٹ دیکھو ڈپلوما کیا ہے انجینئرنگ میں. واللہ مولوی لوگ بعض مرتبہ ان سے زیادہ کما لیتے. ڈپلوما کی کیا ہے کیا زمانے میں انجینئرنگ میں فلیٹ سے کم پر بات ہی نہیں کر رہے. کم سے مطلب فلیٹ پر بات شروع اس میں ہوتی ہے فلیٹ دینا ہے. ہاں منڈی لگا کے رکھی منڈی جانوروں کی طرح. دیونار کی منڈی ہوتی ہے نا دولوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر دولے انجینئر دولے سعودی عرب میں کام کرنے والے دولے. ہاں بکرے جیسے بیچتے نا ویسے بیچ رہے ماں باپ اپنے بچوں کو. مولوی جہیز لے رہے ہیں. یہ ایسی منڈی ہے نا یہ واحد منڈی جس میں مولوی کا بھی اچھا خاصا ریٹ ہے. مولوی بھی نہیں مل رہے بھائی. یہ مطلب اور تو مولوی کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. 10,000 سے کم تنخواہ میں کام کرتے ہیں. پر جہیز کی منڈی میں 22 سے کم پر مولوی بھی شادی نہیں کر رہا ہے. اور وہ بھی کون مولوی جو یہاں پہ ہندوستان کی کسی ادارے سے فارغ ہو. مدینہ وغیرہ سے منظوری آ جائے تو اس کو بھی 4 پہیہ گاڑی چاہیے. اس کو بھی 2-5 لاکھ روپے چاہیے. تقریر کون کرے گا جہیز کے خلاف جب مولوی خود جہیز دے رہے ہیں. پورا گاؤں چھان مارو 2-3 رشتے ملتے جنہوں نے بغیر جہیز کی شادی. میں نے نہیں کیا میں نے جہیز نہیں لیا الحمدللہ. میرے گاؤں کے مولانا بیٹھے وہ گواہی دیں گے. میں نے 1 روپیہ نہیں لیا کھڑی نہیں لیا چپل نہیں لیا. میں اس لیے بول رہا ہوں یہاں پر نا. بولے گا کون؟ جب مولوی جہیز لے رہے ہیں تو کون بولے گا جہیز کے خلاف؟ ہاں ریٹ لگا رہے باقاعدہ. شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو. بیچ رہے اپنے بچوں کو. مائیں جا کر کے باقاعدہ بتاتی ہیں پڑھائی میں اتنا لگا تو نہیں لیں گے فری میں کر دیں گے. دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک 1-1 روپیہ جڑواتی کتنا پیسہ لگا. تو اسی لیے بچے کو دودھ پلایا تھا. ہاں اسی لیے دودھ پلایا تھا. اسی لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ بیچنا ہے اس کو. جا کر کے بعد میں بچہ پال رہے تھے آپ کی بکرا پال رہے تھے آپ کہ ریٹ ہائی ہوگا زیادہ پڑھا ریٹ ہائی ہوگا مہنگے میں بکے گا میرا بچہ. میں یہ سمجھتا تھا کہ کم سے کم میری حدیث اتنا بے غیرت تو نہیں ہوگا کہ زبان کھول کر کے مانگ لے کہ اتنا چاہیے. پر میرے گھر کی 5 لڑکیوں کی شادی کا موقع آیا تو میں دیکھا مانگ رہے زبان سے 2 لاکھ چاہیے 5 لاکھ چاہیے 10 لاکھ چاہیے. بائک بھی اب تو کوئی بائک نہیں بولتا کہ بائک چاہیے. میں نے پچھلے دنوں یوپی گیا تھا میں دیکھا بائک نہیں مانگ رہے کوئی. وہ بولتے ہیں بلٹ چاہیے. لوگوں کو بائک سستے میں مل جاتی تو لوگ بلٹ مانگ رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں کے نام بتا کر کے مانگ رہے کہ فلاں گاڑی چاہیے. اچھا عام طور سے بھائی اہل حدیثوں کے یہاں منہ کھل کر کے مانگنے والے اتنے زیادہ نہیں. پر یہ جو منہ کھول کر کے مانگ لیتے پھر بھی ان کیا غنیمت ہے کہ چلو منہ کھول کر کے مانگ لیا. ان کا تو پتا ہے نا کہ ان کو اتنا دیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ انڈائریکٹ طریقے سے مانگے. اور یہ زیادہ خطرناک ہے. جو انڈائریکٹ طریقے سے مانگنے والے نا یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ نہیں بولیں گے اتنا چاہیے. یہ بولیں گے ارے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. یہ طریقہ ہے مانگنے کا. ہاں ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے سامنے والا دروازہ بند کر دیں گے اور جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے پیچھے والے دروازے سے لیتے ہیں. جیسے رشوت لینے والا ہوتا ہے نا سامنے ٹیبل پہ دو گے تو نہیں لے گا وہ ٹیبل کے نیچے سے لے گا یہاں سے. تو جو بہت شرمیلے ہیں نا وہ ایسا بولیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے ٹیبل کے اوپر سے کچھ نہیں چاہیے ٹیبل کے نیچے سے مانگتے ہیں. جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے. کیوں دیں گے اپنی بیٹی کو بھائی؟ وہ تمہارے گھر میں اب تمہارے گھر میں اس کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں آ رہی ہے تمہاری بہو کی حیثیت سے آ رہی ہے. ہاں اس کو تو جو دینا تھا دیا نا اپنی بیٹی کو. پڑھایا لکھایا پال پوس کر کے بڑا کیا 20 سال 25 سال کی لڑکی ہو گئی دیا اس کو جو دینا تھا. اب باقی جو دینا اس سے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں ملے گا.
ابھی تمہارے گھر پہ وہ اس کی بیٹی بن کر کے نہیں آ رہی، تمہاری بہو بن کر کے آ رہی ہے، تم اس کا انتظام کرو، تمہاری ذمہ داری اس کا انتظام کرنا، تمہارا وعدہ کر کے بسائے گی، تمہارے لیے اولاد پیدا کرے گی، تم کو سنبھالے گی، تمہاری خدمت کرے گی، وہ تمہاری بہو بن کر کے آ رہی ہے اپنی بیٹی۔ سب سے بڑا بہانہ جہیز کا ہی بن گیا، جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے۔ کیوں دے گا بھائی اپنی بیٹی کو؟ ہاں بیٹی دے رہا کم ہے، بیٹی دے رہا یہ کم ہے، بیٹی دینا آسان کام ہے، بولتے خوشی سے دیں گے۔ کائی خوشی؟ باپ کو کائی خوشی؟ ہاں باپ کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ میں 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں کسی لڑکی کو بدا ہوتے دیکھتا ہوں نا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھی اپنی لختے جگر کو اپنے سینے سے جدا کرنا پڑے گا۔ خوشی کی بات ہوتی ہے باپ کے لیے اپنی بچی کو بدا کرنا۔ ہاں اگر شریعت کا حکم نہ ہو، سماج کا رواج نہ ہو، کوئی باپ اپنی بچی کو بدا نہیں کرے، اس کے لیے تو غم کا موقع ہے نا۔ پال پوس کر کے بچی کو بڑا کیا، وہ بدا کر رہے ہیں، اپنے جگر گوشے کو کسی اور کے حوالے کر رہا ہے، اس کے لیے خوشی ہے، اس کو تو غم ہے نا۔ وہ کیوں خوشی میں دے گا بھائی؟ خوشی تو تم کو ہے، تم کو بیوی مل رہی، تمہارے بچے پیدا کرے گی، تمہاری ضرورتیں پوری کرے گی، تم دو اگر خوشی ہے تو بہانہ بنا لی ہے، خوشی سے نہیں، تم دو نا، اس کو ہی خوشی ہے سب۔ کبھی دیکھا کسی شادی میں کہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز جا رہا ہے لڑکی والوں کو؟ ہاں پلنگ کباٹ مسیری فریج لڑکے والے دے رہے، لڑکی والوں کی ہم کو بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے بھائی۔ یہ کچھ لوگ نا یہ انڈائریکٹ طریقے زیادہ خطرناک ہیں، بولیں گے کہ ارے ہم کو تو ویسے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہاں یہ ایک بڑا آسان مان ہے، بولیں گے ایک رشتہ آیا تھا، اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا۔ ہاں یہ آسان نہیں، میں اتنے میں ان کا پیٹ نہیں بھرنے والا، اتنا دے رہے تھے پر ہم نے نہیں کیا، تو کتنا چاہیے یہ بتائیں گے۔ بولیں گے اس کے دوست کو اتنا ملا ہے، اس کے بھائی کی شادی میں اتنا ملا تھا، ہاں اپنا نہیں بتائیں گے کتنا چاہیے۔ اچھا سب سے ہوشیار لوگ وہ ہیں جو زبان سے نہیں مانگتے، زبان سے نہیں بولیں گے، ہاں وہ بولیں گے ہم نے کچھ مانگا نہیں، لوگوں نے جو خوشی سے دینا ہوتا تھا دیا، پر یہ کبھی بھی جو ہے نا کسی غریب کیا شادی نہیں کریں گے، یہ ڈھونڈ کر کے ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں پتہ ہی نہیں ملنے والا ہے، یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ دیں گے بغیر مانگے ہوئے بھی، وہاں شادی کریں گے۔ اب ان کو کیونکہ بھائی مارکیٹ میں جب چل رہا ہے کوئی لڑکا فری میں شادی ہی نہیں کر رہا تو ہر کوئی دے گا نا، تو یہ غریب کیا نہیں کریں گے شادی، کیونکہ پتہ غریب خوشی سے بھی کچھ نہیں دے سکتا، یہ ڈھونڈ کر کے ایسی جگہ شادی لگائیں گے جہاں لوگ دینے والے ہیں، پہلے سے پتہ ہے، پھر بولیں گے ہم نے تو نہیں مانگا، جو ان کو دینا تھا دیا۔ اگر آپ نے سختی سے منع نہیں کیا تو آپ نے مانگا ہے، سو کی سیدھی بات۔ اگر آپ نے سختی، کیونکہ مارکیٹ میں جب ایک بات چل رہی ہوتی ہے، رشوت میں کیا ہوتا ہے، رشوت کوئی اب زبان سے مانگتا ہے، ہاں آپ سرکاری دفتر میں کام کرانے جاتے ہیں تو آفیسر اب نہیں بولتا آپ کو اتنا چاہیے، آپ کو پتا ہے کہ فائل پر جب تک پیسوں کا وزن نہیں پڑے گا فائل آگے نہیں بڑھنے والی، تو آپ خود ہی نکال کے دیتے ہیں، اس نے تو نہیں مانگا تو رشوت نہیں ہوئی۔ ہاں آپ کیا بولے، تحفہ بول کے دے، رشوت کبھی رشوت بول کے دی جاتی ہے، یہ رشوت لے لو میرا کام کرا دو۔ رشوت کو کیا بولتے ہیں ہمارے، مٹھائی، ہاں مٹھائی بول کر کے دیتے ہیں، چائے پانی بول کر کے دیتے ہیں، چائے پانی کے لیے رکھ لو، تو وہ تو بولے میں نے چائے پانی کے لیے، میں تو رشوت نہیں لی۔ بولنے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو تحفہ بول دیں، آپ اس کو ہدیہ بول دیں، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے نا بھائی دینا پڑ۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا، مجھے پتا ہے، میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی پر اس کے سسرال میں ظلم نہیں ہو تو مجھے دینا پڑے گا، ہے نا۔ ظلم سے بچنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے میری بچی کو نہیں جائے بھائی، دیکھو آپ اگر نہیں لینا چاہتے ہو، واقعتاً مخلص ہو نہیں لینے کے لیے، آپ کے گھر میں ایک فیملی ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے نا، بہو آ رہی ہے، بہو آئے گی تو اس کی ضرورت کا کچھ سامان چاہیے، کبڈ چاہیے، پلنگ چاہیے، مسیری چاہیے، پھر جو بھی واشنگ مشین، جو بھی اس کی ضرورت کا سامان ہے، پہلے اپنے گھر میں وہ سامان فراہم کر دو، لا کر کے رکھ دو، تیار کر دو، بنوا دو، پھر لڑکی والوں کو دکھاؤ کہ دیکھو بھائی آپ کی بیٹی کے لیے سارا ضرورت کا سامان ہم نے مہیا کر لیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کی کلاس ہو، ہاں اپنی حیثیت کے مطابق سامان فراہم کر دو۔ اس کے بعد سختی سے بولو کہ ان کو 1 روپیہ نہیں چاہیے، تب ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ نہیں لینے میں مخلص ہیں، ہاں پر آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، وہ لڑکی آ رہی ہے فرش پہ سوئے گی، ہاں وہ کیا جھولے میں اپنے کپڑے رکھے گی، باپ دیکھ رہا ہے نا کہ میری بچی کے آنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے تو بنوا کے دے گا، وہ تو دے گا بنوا کر کے، تو وہ بنوا کے دیتا ہے۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کیونکہ باپ کو پہلے سے پتا ہے مجھے دینا ہے،
ایک چیز جب معاشرے میں رائج ہو جائے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے یہاں پاسپورٹ آفیسر آتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو 1000 روپیہ نہیں دیں گے تو یہ فائل آگے نہیں بڑھائے گا, تو بغیر مانگے آپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ نہیں مانگتا. یہ رشوت ہے, رشوت. ہاں رشوت ہے یہ ڈاکہ زنی ہے, ڈاکو ہے جہیز دینے والے. ڈاکو کیا کرتا ہے, آپ کو جان کی دھمکی دے کر کے آپ سے پیسہ وصول کرتا ہے, نہیں آپ کی عزت کی دھمکی دے دو, پیسہ دو نہیں تو بیٹی تمہاری زندگی پر بیٹھی رہے. اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس سے باطل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھیک مانگنا نہیں, بھیک نہیں مانگ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ والے بنو, اوپر سے اپنا دو خود. مرد ہونا بھیک مت مانگو, صبح شام دن رات پہلے دن سے شادی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, منگنی میں ہی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. کاہے کے مرد ہو بھائی تم؟ ہاں بھیک مانگنے والوں کاہے کے مرد ہو تم؟ پہلے دن سے منگنی میں ہاتھ پھیلا کر کے رکھا ہے, لڑکی دیکھنے آ رہے ہاتھ پھیلا کر کے رکھا ہے, شادی میں ہاتھ پھیلا کر کے رکھا ہے. ہاں شرم نہیں آتی لوگوں کو, شرم مر گئی یہ لوگ. ارے بھائی مسلمان بھی تو کم سے کم انسان تو بنو, انسانیت ختم ہو گئی لوگوں میں. ایسی ایسی باتیں. ہاں یہ انسان کو دیکھ کے عزت دار انسان زبان سے بولے مجھے چاہیے اپنے بیٹے کے لیے. ہاں ہمارے بارات گئی, شادی کے دن مانگتے, نکاح کرنے سے پہلے شرطیں لگا رہے. نکاح نہیں شرط لگا دی کہ بھائی بھائی دو گے تو نکاح ہوگا. ہاں بارات گئی, جہیز کا سامان دیکھا, کہا چلے کہ اتنا دیر کی دلا خوش ہو جائے, تو اتنے تو نہ خوش ہوتا دلا. ہاں کہا تھا اتنا دو گے کہ دل خوش ہو جائے گا, تو اتنے میں تو نہیں خوش ہو رہا. عجیب طریقے, عجیب طریقے. واللہ میں نے اپنے علاقے میں بعض جگہوں پر دیکھا لڑکے تو کسی لائق ہوتے نہیں ہیں, سارے ہمارے گنڈا بندی بدنام کے لڑکے کیا پڑھ گئے. ہاں کوئی 1000 میں 2-4 لڑکے کچھ پڑھ لیتے. تو معلوم ہے کہ اگر زبان سے مانگ لیں گے 2-5 لاکھ روپیہ تو کوئی لڑکی نہیں دے گا. تو جب شادی طے ہوتی ہے نا تو کچھ نہیں بولتے. شادی طے ہوتے وقت بولتے ہیں ہم کو کچھ نہیں. اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے, جہیز کی ڈکشنری میں کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. جب ہمارے کہا جاتا ہے کچھ نہیں چاہیے کا مطلب کوئی بڑی رقم یا کوئی بڑی گاڑی واڑی نہیں چاہیے. باقی جو سامان دینا ہوتا ہے بیٹی کو وہ تو دینا ہی ہے, اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں نکاح کا. تو جب شادی طے ہوتی ہے بولتے کچھ نہیں چاہیے. اور جب اس کے بعد اب باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کر دیا, بارات آ رہے ہیں 200-400, ہاں ٹینٹ لگوا لیا, کھانا بنوا لیا, آرڈر دے دیا, کارڈ بن چکے ہیں, مہمان گھر میں آ چکے ہیں. ایک دن پہلے فون کر دیں, ایک دن پہلے بولیں گے ارے بابو نائی مانت ہے, کہاں میں بھائی کیا تو دیکھ پڑی. ہاں ایک دن پہلے فون کر, وہ کیا کرے گا وہ بیچارہ باپ, شادی کینسل کر دے گا وہ. ہاں دن ہے مجبوری میں. ایک جگہ تو یہاں تک بات آئی, باپ نے بولا میرے پاس نہیں ہے پیسہ بائک وائک کا, تو لڑکے والے بول رہے ہیں ہم سے لے لو قرضہ, ابھی دلا دو بعد میں قرضہ واپس کر دینا. منگے بن گئے ہم لوگ بھی, منگے. ہاں اور اس پر فخر کرتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے. لوگ فخر سے بتا دیں گے بائک ملی ہے, کار ملی ہے. بھکاریوں کو کون سا فخر کرنے کی ہے, بھکاری کون سا فخر کرے گا. ہاں تم کو ایلیجیبل نہیں ہو نکاح کے لیے, بھیک مانگنے. ایون میں تو دیکھ رہا ہوں شادی میں بھی نہیں ختم ہو رہا نا, شادی ہو اور مانگنے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو بھی اطمینان. شادی ہو گئی مانگ رہے, بدائی ہو رہی ہے مانگ رہے, بیوی بیمار ہو گئی ہے فون جا رہا ہے سسرال میں, بیمار ہو گئی اتنا پیسہ جا رہا ہے بھجواؤ اکاؤنٹ میں. منہ دکھائی نہیں چھوڑ رہے لڑکی کی, منہ دکھائی دولہے لوگ وہ بھی لے لے رہے اس سے. ہاں منہ دکھائی نہیں چھوڑ رہے اس کی. بینک میں باپ نے 4 پیسہ ڈالا وہ بھی نکلوا نکلوا کر کے اس سے لے رہے ہیں. ایسی صورت آ رہی گئی. ہنی مون منانے جا رہے تو بیوی کے کارڈ سے سر پیسہ لے نکال رہے. بیمار ہو رہی ہے, پریگنینسی کے بعد ڈلیوری ہو رہی ہے تو فون کر کے بولے لڑکی کو لے کے جاؤ, ڈلیوری کا ٹائم ہو گیا. تم جب ڈلیوری کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو تو کیوں شادی کر لی تم ایلیجیبل ہی نہیں ہو شادی کے لیے. تمہارے لیے شریعت نے نکاح نہیں رکھا ہے, تمہارے لیے روزہ رکھا ہے شریعت نے. تم اگر ڈلیوری کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو تو روزہ رکھو. اللہ نے کیا فرمایا, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن کو اللہ تعالیٰ نے
نکاح کی طاقت نہیں دی ہے، نہیں سنبھال سکتے بیوی بچوں کا خرچ، وہ اگر شریعت میں کہیں بھی جہیز کی اجازت ہوتی تو یہاں اجازت ہو جاتی نا کہ بھائی اگر نہیں سنبھال سکتے ہو خرچہ تو سسرال والوں سے مانگ لو. اللہ نے نہیں کہا سسرال والوں سے مانگو. اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک دامنی اختیار کرو، اپنی عزت بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ اللہ کے حدیث میں بتایا روزہ رکھو. تو تم اگر ڈلیوری کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے، 2-5-10 ہزار روپیہ بیماری میں خرچہ آ رہا ہے کوئی علاج کرانے میں، تو سسرال میں فون کر رہے ہو تو کیوں نکاح کیا تم نے؟ تم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا. یہ سارے ہمارے لڑکے نا ناکارہ ہو رہے جہیز کی وجہ سے. یہ لڑکوں کے ناکارہ ہونے کی وجہ ہی ہے کہ کچھ کر ہی نہیں رہے نا. بھائی لڑکے کی ذمہ داری ہو کہ میں اگر گھر نہیں بنواؤں گا، میں اگر سامان کا انتظام نہیں کروں گا، کہیں کاروبار نہیں کروں گا، جاب نہیں کروں گا تو میرا نکاح نہیں ہوگا. تو وہ محنت کرے گا، وہ اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرے گا. ابھی تو بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کبڈ فریج پلنگ مسیری سب تو سسرال والے دیں گے. حتیٰ کہ کاروبار نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ وہ جہیز میں پیسہ ملے گا اس سے دکان خریدیں گے. ہاں جہیز میں بائک ملے گی اس کو زومیٹو میں لگا دیں. اب ہمارے لڑکوں کا تو سب سے بڑا ڈریم جاب ہوتا ہے زومیٹو میں ڈلیوری بوائے بن جانا. اس سے آگے کی سوچتے بھی نہیں ہے. ہاں ڈریم جاب ہے کہ زومیٹو میں، وہ بھی بائک بھی لینے کی اوقات نہیں ہے. سوچ رہے وہ ملے گا جب نا جہیز میں تو وہ جہیز والی بائک لے کر کے ڈلیوری بوائے بن جائیں گے. ناکارہ ہو گئے بچے ہمارے ہاں اس جہیز کے چکر میں. تو اگر اتنی بھی اسلام میں الحمدللہ اگر تم مسلمان ہو، مسلمان کی نکاح میں لڑکی کا 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے الحمدللہ. جتنا خرچہ کرنا ہے سب مرد کو کرنا ہے. ایک آنے کا خرچہ اللہ نے نہیں رکھا ہے. بھائی کیا خرچ ہے شادی کے اندر؟ مال دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ لڑکی کو دینا ہے. لڑکی کو کچھ نہیں دینا. اللہ نے فرمایا انتبتغوا باموالکم، اپنا پیسہ لے کے ڈھونڈو لڑکی. اسلام کو جو نظام نکاح ہے اس میں لڑکی والے رشتہ نہیں تلاش کرتے، کیونکہ لڑکیاں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے بھائی. اسلامی نظام نکاح میں مرد 2-3 شادیاں کرتے ہیں نا تو لڑکیوں کی شارٹیج ہوتی ہے. تو لڑکیوں کی شارٹیج ہوتی ہے تو لڑکے رشتہ تلاش کرتے ہیں. ہم کو کوئی لڑکی دے دے، پیسہ دے دے، ہم اتنا دیں گے، 2 لاکھ پار، 5 لاکھ پار. اس لیے دیکھیں جن معاشروں میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہاں علماء جہیز پہ تقریر نہیں کرتے. سعودی عرب میں علماء جہیز پر نہیں بولتے، وہاں کس پہ بولتے ہیں؟ وہاں مہر پہ بولنا پڑتا ہے نا، کیونکہ وہاں لڑکیوں کی شارٹیج ہے. مرد 2-3 شادیاں کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے لڑکیاں. نارملی لڑکیوں کا تناسب شادی کی عمر میں مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. 20-30% لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں نکاح کے بعد. اب ہمارے ہر مرد ایک شادی کر رہا ہے تو 100 میں سے 20-30 لڑکیاں ہیں. اگر 100 آدمی شادی کرے گا تو 20-30 لڑکیاں ایکسٹرا بچیں گی. سوائے اس کے کہ کسی معاشرے کے اندر لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں میں الحمدللہ سیکس ریشیو مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر بہت اچھا ہے. اہل حدیثوں کا اور بھی اچھا ہے الحمدللہ. ہاں اہل حدیثوں میں آپ نہیں سنیں گے کہ لڑکی پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دی گئی. تو جہاں لڑکیاں قتل نہیں کی جاتی وہاں لڑکیاں نارملی آبادی ان کی زیادہ ہوتی ہے. بھائی کینسر سے، ایکسیڈنٹ سے، فوج میں لڑکیاں نہیں مرتی نا، لڑکے مرتے ہیں. بیماری سے لڑکے زیادہ مرتے ہیں، لڑکیاں نارملی زیادہ ہوتی ہیں. تو جب لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، مرد زیادہ نکاح کرتے ہیں تو شارٹیج ہوتی ہے لڑکیوں کی. تو جس چیز کی سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. عورتیں دوسری شادی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتی ہیں، حالانکہ دوسری شادی رحمت ہے عورتوں کے لیے، رحمت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جس معاشرے میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہاں جہیز کی رسم نہیں ہوتی. وہاں مرد پیسہ دے کر کے ماں مرد دے گا، ولیمہ مرد کرائے گا. یہ بھی عجیب سی صورتحال ہمارے یہاں بن گئی ہے. ولیمہ اپنے پیسوں سے نہیں کرتے. علماء نے منع کیا برات مت لے کر کے جاؤ، تو بعض لوگوں نے بیچ کا راستہ نکال دیا کہ ولیمے میں آدھا خرچہ تم دو. ہاں جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا کہ سنیچر کو شکار مت کرو، تو جمعہ کو کھڈا کھود کر کے جال لگا دیتے تھے، اتوار کو شکار کرتے تھے. تو علماء منع کرتے برات مت لے کر کے جاؤ. تو اب طریقہ کیا نکال لیا ہے کہ ولیمے میں آدھا پیسہ لڑکی والے لگائیں. کیوں لگائے بھائی؟ ولیمہ تم کر رہے ہو نا، لڑکی والوں کا. یہ جائز نہیں ہے شرع، یہ بہانے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کے. ہاں لڑکی والے سے پیسہ مانگ رہے ولیمہ کرنے کے لیے، آدھا تم پیسہ لگاؤ، تمہارے بھی آدھا مہمان آ جائیں گے. جتنا خرچہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب مردوں کی ذمہ دار ہے. اسی لیے مرد کو قوام بنائے گا. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو صلاحیت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد قوام ہے کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے. مرد اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور جہیز لینے والے کاہے کے مرد ہیں؟ ہاں جس بیڈ پہ سو رہے ہو بیوی کا، جس گدے پہ سو رہے ہو بیوی کا، جو بلینکٹ اوڑھ رہے ہو بیوی لے کے آئی، تکیہ تمہارا بیوی کا، جس کپڑے پہ کپڑے رکھ رہے ہو بیوی کے، جو کپڑا پہن